السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے عزیز دوستو، جیسا کہ کل ایک چھوٹی سی مختصر 5 منٹس کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی اپنے دوستوں کے ساتھ، جو ہماری پلاننگ ہے آنے والے ویکس میں یا آنے والے دنوں میں، اور کچھ میں نے اپنا انٹروڈکشن کرایا تھا، لیکن انفارچونیٹلی کچھ دوستوں نے مجھے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اپنے بارے میں کچھ اور بھی بتائیں۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا، بلکہ ایک آدھ دوست نے تو اس طرح بھی مجھ سے کلیئر کرنے کی کوشش کی۔ اس نے مجھے کہا جی کہ آپ بہت سارے لوگ ہیں جو میڈیا پہ انٹرویو وغیرہ دیتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو ان کے بیک گراؤنڈ میں ان کی کوئی پریکٹیکل لائف میں ان کی کوئی اتنا کوئی پرفارمنس نہیں ہے، تو لہٰذا آپ اگر پریکٹیکل کیا ہے یا جو کچھ بھی آپ کا جو بھی مطلب آپ کے بارے میں جو انفارمیشن جتنی بھی میکسیمم آپ دے سکتے ہیں آپ دیں۔ تو میرے دوستوں، میں اپنے بارے میں جیسے میں نے بتایا کہ میرا نام محمد شفیق خان ہے، اور میں پچھلے 50-55 سال زیادہ سے اس شوق سے منسلک ہوں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ میرے شوق کی ابتدا 8 سال کی عمر میں ہوئی، کیونکہ میں مختصر سا بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ میں شوق مجھے کیسے پڑا، کہ میں اپنے والدین کی پہلی اولاد تھی۔ میرے فادر ان دنوں آرمی سرو کرتے تھے، اور میرے جو ننہال تھے ان کی پوری فیملی میں سب سے پہلا جو بچہ میں تھا۔ لاہور میں میری نانی اماں رہتی تھی، میرے 2 ماموں تھے، 3 ماموں تھے بلکہ، ایک تو شادی شدہ تھے، 2 غیر شادی شدہ تھے۔ تو ان کا خاصا بڑا گھر تھا وہاں پہ گاؤں میں۔ تو پھر I don't know، مجھے یہ نہیں پتا کہ کیوں مجھے انہوں نے اڈاپٹ کر لیا کہ وہ مجھے اپنے پاس لے گئے۔ ہم 2 بھائی تھے، ایک مجھ سے چھوٹا اور ایک میں، تو مجھے وہ وہاں لے گئے تو میرا وہاں دل نہیں لگ رہا تھا۔ تو وہ پھر میرے جو ماموں تھے، اللہ بخشے بغری کے رحمت کرے، فوت ہو گیا، جرمنی میں تھے میں۔ تو وہ مجھے میرا دل نہ لگنے کی وجہ سے وہ کبھی کبھی کوئی پرندے یا کوئی چڑیاں یا طوطے یا خرگوش یا طرح طرح کے برڈز لا کے دیتے، کسی طرح سے اس کا دل لگ جائے، کہ وہ اپنا دل مجھ سے لگانا چاہتے تھے، کہ بور ہوتے تھے وہ۔ اور بہرحال پھر وہ کہیں سے ایک جوڑا کبوتروں کا لے آیا، مجھے آج بھی یاد ہے، سفید رنگ کا تھا۔ تو رکھنے کی جگہ تو تھی نہیں، کیونکہ میرے نانحال ذمہ داری بھی کرتے تھے وہاں پہ، اور کچھ جانور وغیرہ بھی رکھے ہوئے تھے، انہوں نے گھوڑا بھی رکھا ہوا تھا، گھوڑا شوڑا بھی تھا، اور چیزیں بھی تھی۔ تو دودھ بھی چونکہ گھر کا ہوتا تھا، تو آپ جو گاؤں کے لوگ ہیں ان کو شاید پتہ ہوگا کہ گاؤں میں دیوار کے اندر ایک چھوٹا سا خانہ بنا کے نا، تو اس کے اندر تھوڑی سی دودھ شدھ گرم کر کے تو اس میں رکھ دیتے تھے، اس کو دروازہ لگا ہوتا تھا، تو وہ انہوں نے وہ جوڑا اس میں رکھ دیا۔ ایک دن شاید اس کا دروازہ کھلا رہ گیا اور وہ بلی کھا گئی دونوں کبوتر، لیکن وہ میرے دماغ میں وہ بیٹھ گیا کہ یہ بس یہی میں نے کبوتر کرنا۔ خیر اس کے بعد بھی پھر میں ادھر ادھر سے لاتا لوتا رہا، اینی وے پھر یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد پھر جب میں تھوڑا بڑا ہوا تو پھر میرے فادر مجھے لے گئے۔ اس وقت واکنٹ میں رہتے تھے، وہ وہاں جاب کرتے تھے پاکستان آئرن فیکٹری میں، اور مجھے انہوں نے داخل کرا دیا وہاں اسکول، 5 نمبر اسکول تھا وہاں پہ، غالباً 4th کلاس میں شاید میں نے ایڈمیشن لی، یا 4th یا 5th تھا میرا خیال۔ تو وہاں ایڈمیشن لی، تو لیکن دماغ میرا ہر وقت کبوتروں میں رہتا تھا، تو ادھر ادھر شوق کرتے رہتے تھے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ بعد میں جب میں بڑا ہوا تو پھر ایک سید اختر حسین شاہ صاحب تھے، واکنٹ میں رہتے، یہ A1 کلاس 1 گزٹڈ آفیسر تھے، ان کو کبوتروں کا شوق تھا، ان کے ساتھ خیر سم ہو کسی طریقے سے ان کے ساتھ رابطہ ہو گیا، وہ سناؤں گا تو لمبی سٹوری ہو جائے گی۔ تو ان کے کبوتر دیکھنے کا موقع ملا، پھر جب میں چھوٹا تھا، میں جب بھی ٹائم ہو میں ان کے گھر پہنچ جاتا تھا کبوتر دیکھنے کے لیے۔ تو اور بھی پنڈی سے بھی استاذہ وغیرہ یا وہاں لوکل کے جو استاد، وہ بھی آ کے وہاں بیٹھتے تھے، اور میں ان کی ایک سائڈ پہ بیٹھ کے
تو ان کی گفتگو میں سنتا رہتا تھا کبوتروں کے بارے میں، یہ اس طرح کا کبوتر ہے، اس کو یہ کہتے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں، اور اس کے بچے بڑے اڑتے ہیں، اس کے بچے بڑے سیانے ہیں، یہ ہے، اس طرح کی گفتگو ہوتی رہتی تھی۔ خیر آہستہ آہستہ میں ساتھ ساتھ میں بڑا ہوتا گیا، تو پھر کبوتروں کی خواہش ظاہر ہے، پھر اچھے کبوتروں کی ہر ایک بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے کبوتروں کی خواہش ہو، لیکن کبوتروں کی خواہش سے زیادہ مجھے علم حاصل کرنے کی طرف زیادہ توجہ تھی، اور میں خاصے کویسچن کرتا تھا، کافی سوال کرتا تھا ان سے اپنے، جنہیں میں کہوں گا کہ میرے ایک سے زیادہ استاد ہیں۔ آفیشلی استاد جو تھے وہ تو لاہور کے تھے، اخلاق احمد خان صاحب مرحوم، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کو جنت میں جگہ دے، کیونکہ وہ ایک بعد میں سٹوری سنا دوں گا کہ ان کا میں کیسے شاگرد بنا، یہ بڑی لمبی سٹوری ہے۔ تو حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو میرے ایک سے زیادہ استاد ہیں، جن میں سر فیض سعید احمد خان صاحب تھے، جو لیجنڈ تھے، جو ان کو کبوتروں کا ڈاکٹر کہا جاتا ہے۔ انہوں نے جو بھی جوڑا لگایا وہ ایک قسم کی ایک فیملی بن گئی ہے، جو آج تک وہ پرفارم کر رہے ہیں۔ بیسیکلی وہ انڈیا مظفر نگر کے رہنے والے تھے، میرٹھ میں بھی رہے، اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے پیر بھائی تھے جان صاحب، جن کو سائی وال والے جان صاحب کہتے ہیں، یہ میرٹھ کے ایک استاد ہوتے تھے، استاد یوسف، یہ دونوں ان کے شاگرد تھے۔ بہرحال قصہ مختصر، ان سے خیر میں کویسچن کرتا رہتا تھا۔ پھر ان کے ہمسر تھے علی مہدی نقوی صاحب، اور ایک توصیف صاحب ہوتے تھے، بیچارے ان کی وفات پا گئے، وہ علی مہدی نقوی صاحب بھی وفات پا گئے لاہور میں جا کے، اور اسی طرح کچھ اور دو چار تھے پنڈی میں جن کے ساتھ وہاں آنا جانا تھا۔ وہاں میں تو سنڈے کو وہاں اکٹھے ہوتے تھے، تو میں بھی پھر جا کے بیٹھ جاتا تھا، کوئی شوق مجھے اتنا، میں کریز تھا اس کے بارے میں، گھر سے ڈانٹ بھی پڑتی تھی، لیکن بہرحال یہ شوق جب لگ جائے تو پھر اب دوستوں کو اندازہ ہوگا جو اس شوق سے منسلک ہے۔ تو میرے اصل میں جو شوق کی جو صحیح ابتدا ہے وہ ایسے ہوئی کہ یہ کافی لمبی سٹوری ہوگی، مختصر کر کے آپ کو انشاءاللہ پارٹ میں سناؤں گا، پھر اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم کبوتروں پہ ڈسکس کریں، تاکہ ہمارے جو دوست ہیں ان کو یہ اندازہ ہو جائے کہ ہم کن کن مراحل سے گزرے، اور کس طرح ہمیں یہ علم اللہ کی مہربانی سے ہمیں میسر ہوا، اور کس طرح ہم نے اس شوق میں اپنا ایک ماشاءاللہ ایک ہم نے ایک نام بنایا، اور ہم نے پارٹیسپیٹ کیا لاہور میں۔ میں ایک واحد آدمی تھا کہ جس نے سب سے پہلے لاہور میں جو بچوں کی بازی اڑی تھی تو اس میں نے ون کیا تھا، اور میرا الحمدللہ پہلا بچہ سب کو جیت کے بیٹھا تھا۔ یہ اگلے آنے والے پروگراموں میں اس کے تفصیل سے بتاؤں گا کہ وہ کیا ماجرا تھا۔ تو خیر وہ پھر جب میں تھوڑا بڑا ہوا، چونکہ ان دنوں میں یہ کبوتروں کا ذکر کرتے ہوتے تھے، کے جی کبوتروں کا ذکر لیتے تھے، ان کا نام تو کچھ اور تھا، لیکن وہ نام ذرا عجیب سا تھا، تو اس لیے پھر ان کا نام میں نے ان لفظ سے میں نے ان کا نام کے جی کر دیا۔ یہ کے جی کبوتر بھی مرحوم استاد سعید احمد خان صاحب نے ان کا جوڑا لگایا تھا، تو وہ جو ایک فیملی بنی تھی کے جی، وہ پنڈی میں بڑے مشہور ہیں، ان کو لوگ ٹوپی بھی کہتے ہیں، اور کے جی بھی کہتے ہیں، لنگوٹ والے بھی کہتے تھے، یا میں کر ہی دیتا ہوں ذکر، دوستوں کو پتہ چل گیا۔ اصل میں ان کا نام جو تھا، ان کو کلگانڈیا کہتے تھے ان کبوتروں کو، تو کلگانڈیا سے کر کے میں نے کے جی بنا دیا، کیونکہ آپ فیملی میں بیٹھ کے یہ نام نہیں لے سکتے۔ تو پھر ان کو لنگوٹ والا بھی کہتے تھے، کلدومے بھی کہتے تھے ان میں سے، کیونکہ ایک بچہ کوڑا تھا، اس کی دم کالی تھی، تو اس کو کلدوموں کے نام سے مشہور ہو گیا۔ تو میرے دماغ میں یہ تھا کہ یہ کبوتر ہیں، سنتا تھا بچپن سے میں، کیونکہ ان دونوں یہ تھے۔ پھر اس کے بعد 100 والے کبوتر تھے، اور بھی کافی کبوتر سعید خان صاحب نے بنائے، جو انہی کے ہمسر جو خاص دوست تھے، ان کے دوست ہوتے تھے پنڈی کے میاں سیف صاحب، ان کے ساتھ بڑے اچھے ان کے مراسم تھے، ان کے پاس آنا جانا تھا، یا علی مہدی نقوی صاحب سے ان کی دوستی تھی، یا اور دو چار صاحبان تھے۔ یہ پرانی بات کر رہا ہوں میں، اس وقت آئی واز ٹو ینگ۔ تو کے جی کا جب ذکر کرتے تھے تو کلگانڈیا، تو میرے دماغ میں یہ بیٹھ گئی یہ بات۔ جب میں تھوڑا بڑا ہوا تو پھر میں نے ایک دن اختر شاہ صاحب سے میں نے کہا، میں کہ اختر شاہ صاحب، آپ ان کبوتروں کا ذکر کرتے تھے، تو ان میں سے اگر مجھے کوئی ایک دو لے دیں تاکہ میرا شوق پورا ہو جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ان دنوں ہمارے دوست ہی بن گئے تھے میرے، ہمارے جو محترم استاد سعید احمد خان صاحب تھے، انہوں نے ساری زندگی میں صرف ایک شاگرد بنایا، اور وہ بھی بڑی مشکل سے، بڑی سفارشوں سے وہ شاگرد نہیں بناتے تھے۔
ہمارے جو گروپ کے جو استاذ تھے ان کے کبھی کچھ شگرد تھا کسی کا نہیں تھا، اور کسی کا ایک آدھ تھا شگرد، بس اس سے زیادہ انہوں نے شگرد نہیں بنائے۔ تو وہ جو تھے نا سعید خان صاحب، ان کے ایک شاگرد تھے، ان کا نام تھا لیاقت، اور ان کے بیٹا تھا، اس کا نام تھا شرافت، اور پپن کے نام سے مشہور تھا راولپنڈی میں، بنی چوک میں۔ جو پنڈی کے ہمارے دوست ہوں گے اگر سنیں گے تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ وہاں پہ صداقت ریڈیو کے نام سے ان کی دکان ہوتی تھی۔ تو مجھے شاہ صاحب کے ساتھ پروگرام چونکہ بننا تھا، تو وہ مجھے ایک دن میرے سے رابطہ ہوا، تو مجھے کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کل چلتے ہیں پنڈی۔ مجھے وہ ساتھ لے گئے پنڈی۔ ہم پنڈی گئے تو ظاہر ہے جس مقصد کے لیے، تو انہوں نے اپنے بھی جو کام کرنے تھے کیے، دانا وانا وہاں سے لاتے تھے، تو ہم چلے گئے وہاں صداقت ریڈیو پہ۔ تو وہاں پہ وہ پپن سے ملاقات ہو گئی۔ پپن کے بھائی تھے 2-3 وہ جو ریڈیو ٹی وی کا ریپیئر وغیرہ کا کام کرتے تھے۔ تو اس کے سامنے ہی ایک بڑی مشہور اس زمانے کی ایک ٹاپا ہوتا، پنڈی میں ٹاپا کہتے ہیں، لاہور میں ڈر بھی کہتے ہیں۔ ٹاپا تھا تو وہ تھا، اس کا جو اونر تھا اس کا نام تھا شوکت۔ اس کا ایک بھائی تھا گلا، وہ بازیاں وغیرہ بھی لگاتا تھا، پہلوان تھا، کتے وغیرہ بھی رکھے ہوئے تھے۔ بہرحال پپن سے ملاقات ہوئی، انہیں چائے وائے پلائی، خان صاحب کی بڑی عزت کرتے تھے، ان کو چچا کہتے تھے وہ۔ تو انہوں نے کہا یار کہ ہمارا برخوردار ہے، تو ان کو نہ اپنے کے جیوں میں سے ایک پٹھی مادی دے دو ان کو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی دے دیں گے۔ خیر بات ہوئی، چائے وائے پی، جو خدمت کی، اس کے بعد ہم اٹھ کے آئے۔ میں بڑا مایوس، میں کہا یار یہ اتنی دور آئے ہیں، اور بجائے انہوں نے مجھے کبوتر دینے کے، انہوں نے کہا جی اچھا جی دے دیں گے بس۔ تو مجھے جاتے ہوئے مجھے کہا جی کہ آپ نیکسٹ ویک آنا۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ ویک اس زمانے میں میرے پاس ہانڈا ہوتا تھا، ہانڈا موٹر سائیکل 110۔ تو میں نے وہاں سے جناب نکالا اور میں پنڈی پہنچ گیا۔ پنڈی جا کے ان کے پاس بیٹھا، اس نے چائے وائے پلائی، خدمت کی، کھانا کھلایا، باتیں کر، یہ کر وہ کر کرا کے خوب ٹائم جتنا بھی ضائع ہوا، میں اب اسی انتظار میں کہ مجھے کہیں جی کہ چلیں میں آپ کو کبوتر دیتا ہوں، یا میں لے آیا ہوں، یا میں لے کے آتا ہوں، آپ بیٹھو۔ کوئی نہیں۔ پھر اچھا یار آج تو میں تھوڑا پتہ نہیں مصروف ہو گیا ہوگا، تو آپ نیکسٹ ویک آنا۔ تو قصہ مختصر کہ مجھے انہوں نے تقریباً 1 ماہ سے زیادہ انہوں سے مجھ سے چکر لگوائے، 1-1.5 ماہ یا 2 ماہ، ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن بہت بھی دفعہ میں گیا۔ تو جب میں آخری دفعہ گیا تو میں یہ گھر سے سوچ کے گیا کہ اگر اس دفعہ انہوں نے مجھے کبوتر نہ دیا تو میں آئندہ کبھی نہیں جاؤں گا، بس۔ خیر خوش قسمتی کہ میں وہاں گیا، وہی حسب عادت انہوں نے خاصی خدمت کی، چائے وائے پلائی، کھانا میں نے کھلایا، پھر وہ مجھے اپنے گھر لے گئے۔ نہ پہلے وہ لے گئے جہاں دکان تھی، دکان کے اوپر گلا پہلوان جو بازیاں اڑتے تھے، یہ بچے وغیرہ وہاں چھوڑتے تھے، تو یہ اوپر گئے تو وہاں تالے لگے ہوئے تھے، گلا نہیں تھا۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ میں یہاں سے آپ کو پٹھی دیتا ہوں۔ میں دل سے دعا کر رہا تھا یا اللہ مجھے یہاں سے نہ دے، اپنے گھر سے دیں۔ آئی ڈونٹ نو جو پٹھی ہوگی وہ خالص ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی یا کیا، I was worried about it۔ خیر وہ قصہ مختصر، نیچے آئے نا، تو نیچے اتفاق سے میری خوش قسمتی کہ وہ گلا نہیں تھا وہاں پہ، اور تالے لگے ہوئے تھے کڈوں کو۔ نیچے آئے تو پنڈی کے بڑے مشہور، اگر پرانے استاد اگر پنڈی کے سنیں گے تو نام سنیں گے، ان کا نام تھا استاد طفیل۔ جب وہ نیچے اترے تو استاد طفیل سے انہوں نے ذکر کیا جی کہ میں اوپر گیا تھا، تو ان کو جیسے میں نے کہا نا کہ کیجیوں کو ٹوپی بھی کہتے تھے، انہوں نے کہا جا کہ اب ٹوپی کی پٹھی دینی تھی، اب ان کو بڑے ٹوپی کی پٹھی دینی پڑے گی۔ تو آگے سے انہوں نے اس کو تنزن کہا بھی مالک ہو، مطلب مالک ہو۔ خیر اب گھر گئے، جب ان کے گھر پہنچے تو وہ 4تھی-5ویں منزل کے اوپر ایک چھوٹا سا ڈربا، میرا خیال کیا سائز ہوگا اس کا، 3x6 فٹ کا ڈربا سا بنا ہوا تھا، اس کے آگے جال، بس اسی سائز کا، اور ہائٹ بھی اس کی میرے خیال زیادہ سے زیادہ آئی تھنک 3-4 فٹ ہوگی، اور ایک سائڈ پہ کابکیں لگی ہوئی ہیں، برسات کے دن تھے، اور انہوں نے کبھی مجھے نہیں لگتا کہ وہ کھڈے صاف بھی کیے ہوں گے۔ بٹوں کی یعنی ان کی ڈراپنگ کی بیٹوں کی تہ لگی ہوئی تھی۔ تو بہرحال اور جب انہوں نے میں نے دیکھا کبوتر میں دیکھا تو میں بڑا مایوس ہوا، میں نے کہا یار یہ انہوں نے رکھے کس طرح ہیں، اور کبوتر بھی کوئی زیادہ نہیں تھے، میرا خیال ہے کہ 15 یا 16 کبوتر ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ تو اور زیادہ بھی ہوں جو اندر کابکوں میں بیٹھے بوٹے ہوں۔ تو وہاں پہ میں نے دیکھے تو وہاں پہ ایک مادی تھی جو ہبی تھی،
آپ سمجھتے ہیں نا جس کا کندہ شل ہوا تھا، چونسری تھی اور صرف اتنا گردن سے اوپر اوپر لگ رہا تھا کہ یہ کبوتر ہے، باقی ساری جو بیٹھیں چونکہ برسات تھا تو وہ اوپر چڑھ تو سکتی نہیں تھی، تو اس کے ساتھ وہ کافی اس کو گندی مندی ہوئی تھی۔ بیٹھے رہے دیکھتے رہا، وہ کافی دیکھتے دیکھتے بعد اس نے اٹھ کے نا مجھے وہ کبوتری پکڑا دی، یہ لے جی کبوتری۔ خیر میں نے صبر شکر کر کے رکھ لی، میں کہا یار چلو ہپی ہے، عیب ہے اس میں، اس کا مطلب اس کے اندر کوئی خاص کوالٹی۔ اس وقت مجھے کوئی اتنا نالج نہیں تھا کبوتروں کا، مجھے نہیں پتا تھا کیا دیکھتے ہیں، نہ آنکھ کا پتہ تھا نہ پر کا، نہ زیرو، بس زیرو، صرف رنگ کا پتہ تھا کہ اس طرح کا کبوتر ہے۔ خیر انہوں نے مجھے کبوتری دی، کیونکہ میں تھیلا یہیں سے لے کے گیا تھا، میں نے تھیلے میں ڈالی تو مجھے کہنے لگے جی اور بھی کچھ چاہیے تو بتاؤ۔ اس وقت میں مروت میں آ گیا، تو میں نے کہا نہیں بس ٹھیک ہے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں مجھے یہ کیا خزانہ مل گیا۔ خیر وہ لے کے میں موٹر سائیکل پہ بیٹھا اور میں گھر پہنچ گیا، واک اینڈ جا کے اس کو جناب میں نے خوب سرف سے صابن سے نہلا نلو کے اس کو صاف ستھرا کر کے بعد میں پھر میں پنجرے میں ڈال کے میں اختر شاہ صاحب کے پاس لے گیا۔ انہیں میں نے دکھائی، انہوں نے کہا تھا یار یہ تو بہت اچھی مادہ دے دی اس نے، تمہیں کمال کی دی بات۔ میں کہا جی اس نے مجھے یہ بھی کہا تھا، تو کہتا پھر لیا کہ نہیں، تم تو بیوقوف ہو، یہ تو لے لینی چاہیے تھی، کیونکہ ایسے ہی کبوتر باز ایک دم آفر نہیں کرتا، آفر کرے تو موقع سے فائدہ اٹھائیں، ڈیلے مت کرو، کل کوئی پتہ نہیں بعد میں اپنا مائنڈ چینج کر لے۔ بہرحال بات ختم ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد میری پپن سے دوستی بھی ہوگی، کیونکہ میں پھر جب بھی کبھی جاؤں تو میں ان سے ملتا رہا ہوں۔ پھر انہوں نے مجھے ایک نر بھی دے دیا، میں نے پھر جا کے مانگا، اس نے مجھے نر بھی دے دیا، جوڑا بن گیا۔ خیر بچے میں نے کافی نکلوا لیے، پھر ان کو میں نے آگے سے کراس میں لگایا، پنڈی میرے ایک دوستوں سے وہاں سے ایک مادی لایا تھا، بڑے بچے اچھے اڑے۔ پھر سڈنلی ایک دن پپن میرے پاس آیا تو مجھے کہتا ہے یار آ کے بیٹھا ہے، چائے وائے پلائی، اس کو کہتا ہے یار بس وہ آپ کے پاس وہ ہیں بڑے والے کبوتر؟ میں کہا جی ہیں۔ کہتا ہے مجھے چاہیے۔ میں کہا جی خیریت ہے؟ کہتا ہے جی وہ بلی گھس گئی، اس نے تقریباً ساری مار دی ہے، بس ایک تو بچے ہیں، تو بس یہ مجبوری ہے، میں اس لیے لکھا۔ میں نے خیر دے دی اس کو، وہ بڑا جوڑا اس کو واپس کر، اس کے بچے پھر میرے پاس تھے۔ اور اسی طرح پھر اختر شاہ صاحب کے پاس ایک ہوتے تھے آرنامنٹل کبوتر، وہ نہیں دیتے تھے کسی کو۔ ان کے پاس جو دو بریڈز جو تھی، دو نسلیں، تو میں لوگ بریڈ کہتے ہیں، میں تو ہائی فلیٹ جتنے بھی ہیں ان سب کو ایک ہی بریڈ کنسیڈر کرتا ہوں، رنگ ان کے الگ ہے لیکن وہ ایک ہی بریڈ میں ان کو مانتا ہوں، اب فیملی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس نسبت سے پھر وہ نہیں دیتے تھے، نہ وہ آرنامنٹل دیتے تھے۔ ایک ان کے پاس سانپ کبوتر ہوتے تھے کلسری کلتوں میں جو بہت اڑتے تھے، آرنامنٹل آف کورس یہ تو پری پارٹیشن بریڈ بنی تھی، یعنی کہ پاکستان بننے سے بھی کئی سال پہلے کی بریڈ تھی یہ لال داغوں والے کبوتر۔ جو میرے قریبی دوست ہیں وہ جانتے ہیں ان کبوتروں کے بارے میں، انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا جو آج تک کر رہے ہیں وہ۔ خیر سم ہو انہوں نے ایک ایسا کسی دن موج میں آئے تو انہوں نے مجھے پٹھا دے دیا۔ پھر ہمارے ایک اور کامن دوست ہیں، ان کے پاس نرمادی تھے، انہوں نے وہ دے دیا۔ خیر اس یہ 10-15 کبوتر تھے میرے پاس۔ اسی دوران پھر ہم لاہور شفٹ ہو گئے، والد صاحب میرے ریٹائر ہو گئے اور ہم لاہور شفٹ ہو گئے، کیونکہ ہم وہاں کوئی فیکٹری بنانے کا پروگرام بن رہا تھا۔ جب وہاں شفٹ ہوئے تو اسی دوران خیر وہاں جا کے پھر جب میں کبوتر لے گیا ماڈل ٹاؤن، تو یہ 10-15 کبوتر تھے میرے پاس، وہاں نیچے ہم نے ایک کمرے میں رکھ دیے، وہاں جوڑے چھوڑے بھی لگا دیا، بچے بھی نکل آئے۔ خیر بچے بھی نکلے، پھر آہستہ آہستہ میری اخلاق خان صاحب سے میرا تعارف ہوا، ان سے ملاقات ہوئی، پھر ان کے کبوتر بھی دیکھے، پھر یہ میرے پاس تشریف لے کر آئے، میں نے دعوت دی۔ اس وقت جو میرے پاس 10-15 بچے پلے ہوئے تھے میرے سفید جونسرے کبوتروں میں سے، آرنامنٹلوں میں سے اور کیجیوں میں سے، یہ 3 فیملیز تھیں میرے پاس، ایک آرنامنٹل، ایک کیجی اور ایک تھے وائٹ سفید تار والے۔ ان میں جونسرے بھی نکلتے تھے، تھوڑا سا تعویذ بھی تھا۔ یہ ان 2 بریڈوں کی، 2 نسلوں کی، 2 خاندان کی کمبینیشن سے وہ بنے تھے۔ اس میں ایک آدھ کبوتری میں نے عباج سے ڈالی تھی جو ماسٹر عبداللہ صاحب نے مجھے گفٹ کی تھی، ایک پٹھی، اور ایک ہمارے دوست ہیں افتخار علوی صاحب، واکنٹ میں رہتے ہیں، اللہ ان کو صحت دے، ہمارے بڑے پرانے دوستوں میں سے ہیں۔ ان کے پاس ایک دفعہ میں گیا تھا تو انہوں نے ایک سفید مادی تھی، مجھے بہت پسند آئی، تو میں نے خواہش ظاہر کی تو انہوں نے کہا جی آپ لے جاؤ، مجھے کہتے ہیں یہ جوڑا ہی لے جاؤ، یہ بہت بچے اڑاتا ہے۔ میں نے کہا نہیں مجھے صرف مادی چاہیے۔ تو پھر ابھی آ کے مجھے پتہ چلا کہ وہ کس کی تھی، کس کی انہوں نے پکڑی تھی۔
تو ان کبوتروں کا ان میں میل تھا. بس یہ چار بلڈ لائن تھی جو انہی کو آپس میں نے مینٹین کیا ہوا تھا. تو ایک بات یاد رکھیں، میں آپ کو ان فیوچر انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں بتاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس 2 اچھے جوڑے ہیں جو اچھے بچے اڑاتے ہیں تو آپ کو 20-25 سال تک ان میں تیسرا اور چوتھا کبوتر لانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ انہی کو ایک فارمولہ ہے انشاءاللہ وقت کے ساتھ جب کبھی میں مناسب سمجھوں گا دوستوں سے شیئر کروں گا اس کا کیا طریقہ کیا ہے. تو یہ کبوتر تھے میرے پاس. تو پھر میں اپنی سب سے پہلی پرفارمنس لاہور کی ساری جو میں سٹوری اور آپ بیتی آپ کو سنائی ہے، وہ مقصد میرا یہ تھا کہ میں تھوڑا سا اپنے بارے میں انٹروڈیوس کرا دوں، جیسے دوستوں کی بھی خواہش تھی، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو میں بات کر رہا ہوں اپنے تجربے اور جو میں نے سیکھا اور پھر جو میں نے پریکٹیکل کیا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ دوستوں سے اپنا تجربات اور اپنا نالج شیئر کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ کروں گا. تو اس وقت میرے پاس میرا خیال کوئی 18-20 دوبارہ بچے پل گئے. دوبارہ بچے پلے تو لاہور میں ایک ٹاؤن شپ میں پھر ہم تو ماڈل ٹاؤن میں رہتے تھے سی بلاک میں، تو ٹاؤن شپ میں بھی ہم اپنا گھر بنا رہے تھے A1 میں، اور ساتھ فیکٹری کی کنسٹرکشن بھی ہو رہی تھی. تو وہاں آتے جاتے پھر ایک لڑکا تھا راشد، ہمارے کئی دوست جانتے ہوں گے لاہور کے جو ہیں، راشد گرجے والا کر کے مشہور تھا، ان کے پاس ان کا گھر تھا. اس سے میری دوستی ہو گئی. تو پھر دوستی ہوئی تو ظاہر ہے کہ یہ شوق ایسا ہے کہ یہ آپ کو 70% گپ شپ کا اور 30% آپ کو اڑانے کا شوق ہوتا ہے. اس کو کوئی نہ کوئی آپ کو ساتھی یا آپ کا دوست چاہیے ہوتا ہے جس سے آپ کبوتروں کے متعلق کو ڈسکس کریں اور اپنا رائے جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے رائے کا اظہار کریں اور کبوتروں کے اوپر ڈسکشن کریں، اور اسی سے انسان کچھ تھوڑا بہت علم سیکھتا ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا استاد اس کے پاس علم ہے اور جو نیا سیکھنے والا اس کے پاس علم نہیں ہے. ان کے تجربات سے بھی نئی نئی چیزیں حاصل آتی ہیں، اور میں نے بڑے پوائنٹ اچھے نوٹ دوستوں سے کیے ہیں جو میں نے کنفرم کیے ہیں کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے. تو بہرحال وہ پھر ایک دن چونکہ وہ تو ان تھا پریکٹیکل لائف میں بازیاں اڑاتا تھا، اس کے ساتھ صفدر صاحب ہیں ہمارے دوست ٹینٹوں والے، ان کے ساتھ بازیاں اڑتی تھیں، اور بھی بہت اچھے کبوتر اڑاتا تھا اور اچھی پرفارم کرتے تھے. اس کے کبوتر اچھا سمجھدار تھا. پہلے وہ استاد مرحوم ناصر شاہ صاحب کا شاگرد تھا. پہلے وہ میرے بہت کلوز ہو گیا، ہم بہت بھائیوں کی طرح ہو گئے. روزانہ اکٹھے میں نے گھر سے جب نکلنا پہلے اس کے پاس جانا، وہاں سے اس کو ساتھ لینا، پھر ہم فیکٹری جاتے تھے. تو ایک دن اس نے مجھے کہا جی کہ نا لاہور میں میں ذرا جلدی ختم کروں گا، میں 30 منٹ سے زیادہ اس ویڈیو کو کرنا نہیں چاہتا. تو خیر اس نے مجھے کہا کہ لاہور میں یہ بہت پرانی بات ہے کہ اس سے پہلے کبھی بچوں نہ کسی نے اڑائے تھے، نہ کبھی کسی بچے کی بازی اڑی تھی. اس نے کہا جی کہ لاہور میں 2 بندے ہیں، ان کی آپس میں بچوں کی بازی اڑ رہی ہے ایک دن کی. تو اس میں ایک ملتان روڈ پہ فاروق فلور مل ہوتی تھی، اس کے آنر تھے میاں اظہر، اور دوسرے وہ جو صاحب تھے ان کا مجھے نام بھول گیا، وہ کھٹکا کے نام سے وہاں پہ ایک چھت مشہور تھی، کہ ان دونوں کا آپس میں بچوں کا ایک دن کی بازی اڑ رہی ہے، اس کو پیارا کہا جاتا ہے. میرے گھر بچے پلے ہوئے تھے، کوئی ایک کلی کا تھا، کوئی اس نے کلی نہیں کرائی تھی، کوئی 1.5 کلی کا ہوگا، یا کوئی ابھی خانے میں تھے جو 8-10 دن یا 2-4 ہفتے میں یا 2 ہفتے میں باہر آنے والے تھے. تو میں نے اسے کہا چلو جا کے اسے بازی لگا کے آتے ہیں. اور اس وقت میرے کھڈے ابھی فیکٹری کے اوپر نیچے کنسٹرکشن ہو رہی تھی، لیکن اوپر ہم نے کھڈے بنا لیے تھے، اس کے آگے جال والا بھی کوئی نہیں تھے، اور ابھی گیلے تھے، پلستر وغیرہ بھی نہیں کیے تھے، ابھی صرف چنائی کر کے دروازے دوسرے لگائے تھے. تو میری طرف وہ دیکھنا حیران ہو کے کہتا جی کیا بات کر رہے ہو آپ، ابھی آپ نے کبوتر لائے نہیں، آپ کو پتہ نہیں اڑیں گے نہیں اڑیں گے، وہ بڑی چھتیں ہیں تو آپ کیسے کریں گے. میں نے کہا یار تم چلو، مجھے تو پتہ تھا نا اپنے کبوتروں کا. خیر جی میں نے اس بیٹھے اور وہاں پہنچ گیا ملتان روڈ پہ فاروق فلور مل کے. لکیلی جب جیسے ہی ہم مل کے اندر انٹر ہوئے، خواجہ صاحب جو بیٹھے نا اخبار پڑھ رہے تھے کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بات چیت ہوئی، میں نے انہیں اپنا تعارف کرایا، جی ایسے پتہ چلا جی کہ آپ کی بچوں کی بازی اڑ رہی ہے، تو میں خواہش مند ہوں آپ سے ایک دن کی بازی اڑانے کا. تو سب سے پہلا جو ان کا کویسچن تھا مجھے یہ کہا جی کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. تو مجھے اتنا پتہ تھا کہ ہمارے استاد اخلاق خان صاحب، بعد میں ان کا شاگرد بنا تھا، اس وقت تک میں شاگرد نہیں تھا ان کا.
تو میں نے کہا جی ہم استاد حکیم سعد عالم صاحب کی پارٹی ہے. پھر کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے جی آپ سے اڑتی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو ساتھ ہی انہوں نے کہا جی کہ میں پیسے نہیں لگاتا, میں جوا نہیں کھیلتا, تو میں تو بس مٹھائی لگاتا ہوں 5 کلو نرا لے کی, اور مجھے تو شوگر ہے, میں تو ڈائبیٹک ہوں, میں تو کھاتا نہیں, میرے ملازم وغیرہ کھاتے ہیں. میں کہا ٹھیک ہے جی ہم آپ کو نرا لے کی دے دیں گے. اس کے بعد پھر ہم وہاں پہنچ گئے دوسری جگہ جن کے ساتھ ان کی لگی تھی, وہاں گئے تو پتہ چلا کہ وہ اتفاق سے وہ ہماری ہی پارٹی کے تھے, تو لہٰذا ان سے تو مناسب ہی نہیں تھا بازی لگانا. ہم نے ان سے کہا ہی نہیں, ہم پھر واپس آ گئے. ہم نے پھر تیاری شروع کی. جب بچے ہم نے اڑانے شروع کیے تو جب میں بچے لے گیا اسی دن, پھر رات کو جو بڑے تھے میں لے گیا آگے فٹافٹ, جنہوں میں سریے کا بنایا کہ بندے کو سریا لگا کے جالی لگا کے ہم نے مل کے فٹافٹ ہم نے دو کھڈے بنائے تھے. ہم نے جب بچے چھوڑے اس میں پھٹیاں وٹیاں لگا کے ہم نے دانا وانا ڈالنا شروع کر دیا. پھر ہم نے کبوتر نکالنے شروع کر دیے. راشد نے بھی مجھے 2 بچے گفٹ کیے, سلارے اچھے تھے, وہ اچھے اڑے ہمارے پاس. تو جب ہم نے کبوتر اڑائے تو وہ جب اڑے تو راشد بھی حیران, میرے لیے تو نارمل تھا. میں نے کہتا یار کمال, ہم نے کبھی ایسے بچے اڑتے نہیں دیکھے. اس نے خیر اپنے دوست جو ان کے استاد تھے ناصر شاہ, ان کو ذکر کیا. ان کو جب ذکر کیا جی ایسے ایسے بچے اڑ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا یار جاؤ کہ کیا باتیں کر رہے ہو, سانو بڑھے ہو گئے اسی شوق اسی تو کدی نہیں دیکھے انے کبوتر بچے انے اڑتے ہوں. کہتا جی تسی آ کے دیکھ لو, یہ بات ہے وساخ کی. تو کہتا جی دیکھ لو آ کے 25 بچے شام نو بیٹھتے ہیں, 26 بچے بعد شام نو بیٹھتے ہیں. اس نے کہا اچھا. وہ جناب قصہ مختصر یہ کہ اس نے مجھے آ کے کہا جی ایسے میرے استاد ہیں, تو ان سے میں نے ذکر کیا تو وہ مانتے نہیں ہیں, تو میں ان کو بلا لوں کہ اب سنڈے کو ہماری بازی تھی اور فرائیڈے کو اس نے ان کو انوائٹ کر دیا. میں کہا جی ٹھیک ہے آپ بلا لو. اب وہ آ گئے فرائیڈے کو. اب فرائیڈے والے دن جب جیسے میں نے کہا نا کہ ہم اکٹھے ہی جاتے تھے صبح, تو صبح میں گھر سے نکلتا تھا, اس کو لیتا تھا, پھر آپ کے بچے اڑاتے تھے. اب ہم نے بچوں کو خوراک پہ لگا دیا, روٹی کے بوروں پہ میں اڑاتا ہوں کبوتر. اپنے مختلف طریقے ہیں سردی وسوں میں دیسی طریقے سے, تو اڑا رہے تھے ہم. تو اس دن جب ہم کبوتر چھت پہ چڑھے اڑانے کے لیے, تب چونکہ پکی پھرت تھی, بیچ میں ناغا تھا کہ اڑانا تھا, تو اب 26 بچے تھے جو ہمارے پاس ایک جیسے اڑتے تھے. تو میں کھڈے میں گیا نا, تو میں نے کہا جی سارے بچے اڑانے ہیں. تو راشد نے میری طرف دیکھا, کہتا جی موسم بڑا خراب ہے, اوپر بادل آئے ہوئے ہیں, تو کچھ پتہ نہیں, تو آپ کی پرسوں تو بازی ہے ہماری, تو یہ 26 بچے اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسیف ہو گیا تو کیا ہو گیا, وہ سارا کام خراب ہو جائے گا. کہ یہ جو میں نے کہتے دوستوں کو بتایا ہوا ہے, جو ہم نے استادوں کو بتایا ہوا ہے کہ ایسے کبوتر اڑتے ہیں, تو ہم تو جھوٹے ہو جائیں گے. اور میں کہا نہیں یار اللہ کا نام لے, میرے لیے یہ زیادہ عزت والی بات ہے کہ تم نے آج اپنے استاد کو دعوت دی ہے. میرے لیے یہ اس بازی سے زیادہ اہمیت ہے کہ تاکہ آپ جھوٹے نہ, آپ کو پتہ تو چلے کہ ہاں یہ واقعی اڑتے ہیں کہ نہیں اڑتے. اس سے پہلے میں ناصر شاہ صاحب سے میری ملاقات نہیں تھی. خیر صبح جب ہم نے بچے ایک ایک کر کے میں نکالتا گیا پھینکتا گیا, وہ میرا ہاتھ روک رہا ہے. بہرحال میں نے 27 بچے یا 26 تھے نکال کے ہم نے بچے اڑا دیے. اب بچے جو تیاری میں تھے ماشاءاللہ, ہم جس طریقے سے ہم اڑاتے ہیں, بچے آن فان جا کے آسمان میں بند ہوئے, اور 5-10 منٹ کے بعد جناب ایک دم سیاہ بادل آ گئے, کالے سیاہ بادل کور کر دیا. اب مجھ سے لڑ پڑا راشد, لو جی کہتا بس اب سارے گئے, اب ہمیں کوئی نہیں ملے گا. ایکسکیوز می. بہرحال میں بھی پریشان تو میں ہو گیا, لیکن بہرحال کرنا کیا تھا. پھر میں نے کہا اچھا یار اب دوپہر کا ٹائم تھا, میں نے کہا چلو میں جمعہ پڑھتا ہوں, جمعہ پڑھ کے آتا ہوں, اور جو مہمان آ رہے ہیں ان کے لیے کھانے وانے کا بھی ارینج کر کے آتا ہوں. تو تقریباً 1-1:15 بجے کا ٹائم تھا. میں نیچے اترا تو جیسے ہی چوکیدار نے گیٹ کھولا, تو میں زیادہ کبوتر شوقین جیسے اوپر دیکھتا ہے, میں نے اوپر چھت کے اوپر میں دیکھی تو مجھے نا ایک بادل تھوڑے چھٹے, تو مجھے ایک کبوتر نظر آیا. تو میں نے وہیں سے شور مچا دیا, راشد راشد راشد, کبوتر ایک نظر آ رہا ہے اوپر. اس نے بھی کہا ہاں, اس کو بھی حوصلہ آیا. خیر میں پھر چلا گیا, جا کے جب نماز پڑھی کھانا وانا لے کے آیا, تو اس وقت تک پھر رہے تھے سامنے کبوتر. اور اتنے میں پھر وہ دوست بھی آ گئے, ناصر شاہ وغیرہ سارے آ گئے, آسمان بھی صاف ہو گیا, ہماری قسمت اچھی تھی. تو مختصر یہ ہے کہ میں آگے یہ یہیں پہ ختم کروں گا, کیونکہ پھر آدھا گھنٹہ ہو رہا ہے. اگلی سٹوری پہ آگے سے شروع کروں گا کہ پھر اس کے بعد ہماری بازی کا کیا بنا. تو اس دن قصہ مختصر کہ ہمارا پہلا کبوتر میرے حال کوئی 3:30-4 بجے کے بعد بیٹھا تھا, اور 25واں بچہ
مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں جب بیٹھا تھا، اور 26واں دکھ کے رات رہ گیا تھا، اور دوسرے دن وہ 2 بجے آیا تھا۔ تو آئندہ انشاءاللہ کل کوشش کروں گا، جب بھی جیسے بھی ٹائم ملا تو انشاءاللہ باقی یہ فردر آگے اپنی یہ سٹوری شیئر کروں گا، اس کو کمپلیٹ کروں گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ اوکے، اللہ حافظ، اور یاد رکھیں اس کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ہم آنے والے پروگرام جو بڑے مفید اور جو بڑے فائدہ مند ہوں گے، میں یقیناً آپ کو کہتا ہوں، گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں اپنے تجربات سارے شیئر کروں گا، اپنے کبوتروں کے بارے میں بتاؤں گا، دوسرے کبوتروں کے بارے میں بتاؤں گا، اور دوستوں جو میرے خاص پیارے دوست ہیں جو پریکٹیکل اصلاح میں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، ان کے تجربات بھی آپ دوستوں سے شیئر کیے جائیں گے، اور یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا، جو اس سے پہلے کبھی آپ کو نہ فائدہ ہوگا، نہ کبھی آپ نے گفتگو سنی ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، اللہ خوش رکھے، اپنی دعا میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔